اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع عورتوں سے حسن سلوک کا بیان ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع عورتوں سے حسن سلوک کا بیان تھا۔ تو عورتوں سے حسن سلوک کے بیان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خواتین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبل اسلام جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی عورت کے پورے حقدار سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا ہے تو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، اگر وہ چاہتے تو دوسرے کسی کے نکاح میں دے دیتے، اگر چاہتے تو نکاح ہی نہ کرنے دیتے۔ میکے والوں سے زیادہ اس عورت کے حقدار سسرال والے ہی گنے جاتے تھے۔ جاہلیت کی اس رسم کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے یا یوں ہی بہکاہی بیٹھی رہے۔ یہ مروی ہے کہ اس عورت کا خاوند مرتے ہی کوئی بھی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا۔ تو روایت میں ہے، یہ کپڑا ڈالنے والا اسے حسین پاتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا، اگر یہ بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی روکے رکھتا یہاں تک کہ مر جائے، پھر اس کے مال کا وارث بنتا۔ یہ بھی مروی ہے کہ مرنے والے کا کوئی گہرا دوست کپڑا ڈال دیتا، پھر اگر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے تو وہ اسے نکاح کرنے کی اجازت دیتا، ورنہ یوں ہی مر جاتی۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، اہل مدینہ کا یہ دستور تھا کہ وارث اس عورت کے بھی وارث بن جاتے، غرض یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آتے، یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی شرط کر لیتے تھے کہ جہاں میں چاہوں تیرا نکاح ہو۔ اس طرح کی قید و بند سے رہائی پانے کی پھر یہ صورت ہوتی کہ وہ عورت کچھ دے کر جان چھڑاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے منع فرما دیا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب ابو کین بن اسلط کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا، جیسے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی سنبھال پر اسے لگا دیتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، جب کوئی مر جاتا تو اس کا لڑکا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا، اگر چاہتا خود اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتا دوسرے کے نکاح میں دے دیتا، مثلاً بھائی کے بھتیجے یا جس کو چاہے۔ حضرت اکرمہ کی روایت میں ہے کہ ابو قیس کی جس بیوی کا نام کبینہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اس نے اس صورت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ لوگ مجھے وارثوں میں شمار کر کے میرے خاوند کا وارثہ دیتے ہیں، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ میں اور کہیں اپنا نکاح کر لوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے ہی اگر کوئی عورت بھاگ کھڑی ہو اور اپنے میکے آ جائے تو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، جو یتیم بچی ان کی ولایت میں ہوتی ہے اسے یہ روکے رکھتے تھے اس امید پر کہ جب ہماری بیوی مر جائے گی ہم اس سے نکاح کر لیں گے یا اپنے لڑکے سے اس کا نکاح کرا دیں گے۔ ان سب اقوال سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی اور عورتوں کی جان اس مصیبت سے چھڑا دی۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس فساد کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لیے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ جبرن کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک بن جانا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا وجہ شرعی و عقلی
मालिक बन बैठना जाहिर है कि जबरन हो सकता है। इस पर कोई होश वो अकल वाली औरत राजी कहाँ हो सकती है। तो दोस्तों अल्लाह पाक हमें औरतों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।